إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا ساری کائنات کی مخلوقات کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا اکیلا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 جس کی تلاوت آپ کی روبرو کیا گیا ہے، اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آج مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے کہ آپ سے پہلے رسول تھے ویسے ہی آپ بھی ایک رسول ہیں۔ کیا آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اپنی پرانے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے؟
اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، کوئی خسارہ ہونے والا نہیں، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ محترم حضرات، یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر یا یوں کہے کہ ریفرنس یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر، اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا جنگ ہے جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں اپنا ٹارگٹ اور ہدف بنا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے تیر اندازیاں ہونے لگی، تیر نشانہ بنا کر آپ کے اوپر لوگ کرنا شروع کر دیے۔ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سننا تھا کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ جن کی ہمت پست ہو گئی، جن کی ہمت جواب دینے لگی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے بڑی محبت تھی ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ افواہ سن کر کے بہت سارے صحابہ اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے، پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب جب نبی نہ رہے تو اب آگے بڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ایک نبی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس کائنات میں نبی اور رسول آئے ہیں، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے دو اہم بات معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جو بھی نبی، جو بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ کے حکم سے، ان کے انتقال کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد یا ان کی موت کے بعد دین اسلام ختم نہیں ہو جاتا، دین باقی رہتا ہے، دین اللہ کا ترقی کرتا ہے، دین اللہ کا پھلتا پھولتا ہے، دین اللہ کا قیامت تک باقی رہے گا۔ کسی نبی کی وجہ سے یا کسی رسول کی وجہ سے دنیا کے اندر دین باقی ہے، اور اگر وہ انتقال کر جائے تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسا تصور کبھی کسی کو نہیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے یہی کہا گیا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو تم بھی کیوں نہیں شہید ہو گئے، تم کیوں نہیں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، تم کیوں اپنے قدم پیچھے کھینچے؟ کیا نبی کی وفات ہو جائے گی تو تم الٹے پیر واپس ہو جاؤ گے پرانے دین کی طرف؟ اگر کوئی شخص پرانے دین کی طرف واپس ہو جاتا ہے تو یاد رکھو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت بیان کی ہے، اس آیت کریمہ سے دوسری اور اہم بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دین ہر زمانے کے اندر باقی رہا ہے، رہے گا قیامت تک۔ لیکن اس ماحول کے اندر کچھ افراد ایسے جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر کی طرف ری بیک ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، کفر کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر کی طرف جاتے ہیں جنہیں ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد جو آج کل فتنہ ارتداد کا ماحول بہت بنتے جا رہا ہے، لہذا اس کو ارتداد کہا جاتا ہے، یعنی اس انسان کا اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد، یوم آخرت جزا سزا کے دن پر ایمان لانے کے بعد، تمام دلائل اور شواہد کو جاننے کے باوجود پھر کفر کی طرف لوٹ جانا، یہ ارتداد کہا جاتا ہے، اور اسی کو مرتد کہتے ہیں۔ یہ فتنہ اور یہ مسئلہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے اندر لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے، پھٹکار لگا
لگاتے ہوئے زجر و توبیخ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ساری حقیقت رہنے کے باوجود دنیاوی فائدوں کے لیے وہ آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کا سودا کرتے ہیں، ایمان کو چھوڑ کر کے وہ گمراہی اور ضلالت کا سودا کرتے ہیں، ایمان اور آخرت کی کامیابی کو چھوڑ کر کے دنیا کی عارضی نعمتوں کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والوں تم میں سے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے یا کفر کی طرف لوٹ جائے تو یاد رکھو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا تمہارے اسلام سے پھر جانے کے بعد، اللہ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر لائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ارتداد کے شکار ہوتے ہیں، ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل ان کی جو اعمال پیش کیے جائیں گے، دنیا میں انہوں نے جتنی بھی نیکیاں کی تھی، جتنی بھی اچھائیاں کی تھی، جتنی بھی عبادتیں کی تھی، ساری کی ساری چیزیں ضائع ہو کر کے رہ جائے گی، اس کے اعمال میں کچھ بھی نیکی باقی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، کہ جو شخص ایمان کے بعد کفر کی حالت میں کفر کی طرف جاتا ہے حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ، ان کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے، کل کے دن انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں بلکہ اور دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ ارتداد کے شکار ہوتے ہیں اور دین اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا، اللہ ان کے توبے کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف چلے گئے، کفر کی طرف لوٹ گئے، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی گمراہی کے اندر چلے گئے ہیں، بڑی ضلالت کے اندر یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیف یہدی اللہ قوما بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے رسالت کی گواہی دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر ایمان لانے کی گواہی دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارے اللہ کے طرف سے آئے ہوئے دلائل کا انہوں نے اقرار اور اعتراف کیا ہے، اور اس کے باوجود یہ لوگ کفر کی طرف چلے گئے۔ کیسے ان ظالموں کو اللہ رب العالمین ہدایت دے گا؟ یعنی اس دنیا کے اندر ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفر کی طرف، ساری سچائی ساری حقیقت ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی ہدایت کو چھوڑ کر کے ضلالت کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا ہے اور سلیکٹ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی قوم بڑی خطرناک قوم، جو مسلمان اور اسلام سے روز اول سے دشمنی رکھنے والی قوم ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہودی اہل کتاب سے زیادہ خطرناک اسلام اور مسلمان کا کوئی دشمن اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، لہذا جب اسلام کی طرف لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت، بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شہادہ لے رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو ان یہودیوں نے کیا کیا؟ کہا اسلام کے قافلے کو کیسے روکا جائے، اسلام کی طرف سے لوگوں کو کیسے روکا جائے؟ تو ان لوگوں نے ایک سازش رچی
ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا، ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی، اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اسلام کی طرف لوگ نہ جائے اس کے لیے انہوں نے ایک پلاننگ کیا۔ پلاننگ یہ کیا، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا سورہ آل عمران میں۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا، یہ پلان کیا کہ بھئی ہم لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، اور عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر ہماری بڑی عزتیں ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے آسمان کی، یہ لوگ علم والے ہیں، یہ لوگ اچھی طرح سے ہر بات کو سمجھنے والے ہیں۔ لہذا انہوں نے پلاننگ یہ کیا کہ دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، صبح جا کر کے ہم ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شام ہوتے ہوتے ہم ایمان چھوڑ کر کے کفر کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید بیان کیا، قرآن مجید نے کہا سورہ آل عمران کے اندر وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمِنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ۔ لوگوں دیکھو کہ ہم کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں میں خوب تشہیر کریں گے، خوب اعلان کریں گے کہ دیکھو آج ہم صبح ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسی رات یعنی دن کا آخری حصہ یعنی شام کا پہر ہوگا، ہم شام ہوتے ہوتے سب کے سب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے دین کی طرف آ جائیں گے۔ تو لوگوں کے اندر کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی کہ دیکھو بھائی یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، ہو نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اس دین میں کوئی نہ کوئی ویکنیس ہے، اس دین کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، تبھی تو اتنی بڑی تعداد میں یہ یہودی ایمان لائے اور ایمان سے باہر ہو گئے۔ اور جو لوگ نئے نئے ایمان قبول کیے ہوئے ہیں ان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے، ان کے ایمان میں متزلزل ہو جائے ان کا ایمان، ان کے دلوں میں شک اور شکوک پیدا ہو جائے۔ اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنے زمانے کے اندر کیا۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکا دکا واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اسلام سے کفر کی طرف پھر کر کے گئے، جسے ارتداد کہا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن ابی سرح، جب اس طرح کا ماحول یہودیوں نے بنایا تو یہ ان کے فتنے میں آ گئے، عبداللہ بن سرح، اور اسلام سے کفر کی طرف چلے گئے، اسلام سے کفر کی طرف چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ جب مرتد ہو گئے تو ان کے دل نے ان کو ملامت کیا، ان کے دل نے انہیں خوب جھنجھوڑا، انہیں پھر ان کا دل اطمینان نہیں ہوا، پھر سچی توبہ کر کے پھر وہ ایمان کی طرف آ گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے انہیں شہادت کی موت نصیب فرمائی، بعد میں ایمان اور اسلام پر اتنا ڈٹ کر کے وہ ثابت قدم رہے۔ اور ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہوا، جس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی نوجوان تھا، بہت جانکار تھا، علم رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خاص میں سے ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کاتبین وحی بنا دیا، یعنی آسمان سے جو آیتیں نازل ہوتی تھی، جو صورتیں نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام کی ایک ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر رکھی تھی، ان صحابہ کو بلاتے اور اللہ کے رسول ان آیتوں کو پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ آیتوں کو لکھتے، آپ حکم دیتے اس آیت کو فلاں جگہ لکھو، اس آیت کو فلاں جگہ لکھو، اس سورہ کو فلاں سورہ کے بعد لکھو۔ تو لکھنے والوں میں سے وہ یہودی بھی شامل تھا، ایمان لایا، اور کافی دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ اچانک وہ ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے اس نے کیا کیا، اسلام چھوڑ کر پھر یہودی مذہب کی طرف چلا گیا، پھر یہودی مذہب کی طرف وہ چلا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا،
وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے قرآن میں ملاوٹ کر دیا، آپ کہتے کچھ میں لکھ دیتا کچھ، والیاذ باللہ۔ اس بات کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے اس نے ایسے ایسے سازشیں رچی۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرنا دیکھیے کہ اللہ نے عین جوانی کی حالت میں اس کو موت دیا، اس یہودی کو عین جوانی کی حالت میں۔ نبی کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے دین کے ماننے والوں کو تکلیف دے رہا، کوئی معمولی سی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہودی کو جوانی کی حالت میں موت دیا، اور موت بھی ایسی عبرتناک موت، اللہ حفاظت کرنا، ایسی موت اللہ نے انہیں عطا کیا کہ مرنے کے بعد یہودیوں کے پاس کیا ہوتا ہے؟ دفن کیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا زمین کے اندر، اس کی قبر بند کر دی گئی، دفن کر دیا گیا۔ دفن کر کے یہودی سارے آ گئے، پھر دیکھتے ہیں کہ راتوں رات یعنی صبح ہو کر کے کہ اس کا پورا باڈی، اس کا پورا جنازہ قبر سے باہر پھینکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے الزام لگایا کہ ہو نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کو شاید قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر ان لوگوں نے اسے دفن کیا دوسری مرتبہ، پھر قبر نے اٹھا کر اسے باہر پھینک دیا۔ پھر تیسرے دن بھی باقاعدہ طور پر اور گہرا قبر کھودا گیا اور اس نوجوان یہودی کو دفن کیا گیا جو مرتد ہو چکا تھا۔ پھر تیسرے دن بھی یہی مرحلہ ہوا کہ قبر نے اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا، اقرار کیا، یہ ہو نہ ہو اس بدبخت کے اوپر اللہ کا عذاب ہے جو نبی کے تعلق سے غلط بات کہا کرتا تھا، قرآن میں ملاوٹ کی باتیں کہا کرتا تھا، دین اسلام سے لوگوں کو روکتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ عبرتناک سزا اسلام سے روکنے والوں کے لیے اور اسلام کے خلاف منصوبہ بنانے والوں کو اللہ رب العالمین نے دیا، جو تاریخ کے سنہرے اوراق پر یہ ساری کی ساری چیزیں نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کو بتایا کہ اکا دکا یہ واقعہ رونما ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، امیر المومنین بنائے گئے، تو آپ کے سامنے تین بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آئے، تین بڑے بڑے چیلنجز آپ کے سامنے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی وفات پائے، کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی نبی اب وفات پا گئے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبی جب تک تھے ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، اب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ ایک جماعت۔ دوسری جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑی تعداد میں تیار ہو گئی کہ نبی کی وفات کے بعد ہم نبی، جھوٹے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے اندر سر فہرست اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، ایسے افراد جو ہے تیار ہو گئے اور لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت لینے لگے کہ میں نبی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں۔ تب یہ لوگوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ اور تیسرا مسئلہ جو سب سے بڑا گمبھیر اور سب سے بڑا چیلنج تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، وہ یہ تھا کہ پورا جزیرۃ العرب کے اندر ارتداد کی یعنی مرتد ہونے کی یعنی ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہر آئے دن، ہر صبح اور شام یہ خبر آنے لگا، فلاں قبیلہ کافر ہو گیا، فلاں قبیلہ کفر کی طرف چلا گیا، فلاں پورا قبیلہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا چیلنج۔ ابھی نبی کی وفات کا دکھ صحابہ کے دلوں سے نہیں نکلا تھا، غم کم نہیں ہوئے تھے، پریشانی کم نہیں ہوئے تھے، اور اتنے بڑے بڑے چیلنجز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر ان تینوں جماعتوں سے خوب سمجھے جم کر کے مقابلہ کیا، پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ، پوری ثبات قدمی کے ساتھ۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی مدد ایسی شامل حال ان کے ساتھ ہوئی کہ تقریباً 2 سال
کچھ مہینے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کیا. 2 سال سوا 2 سال کے اندر میں حضرت ابوبکر صدیق نے پوری طرح سے مانعین زکوٰۃ جو انکار کر رہے تھے زکوٰۃ دینے والے بن گئے. مدعیان نبوت کا مسئلہ بھی ختم کر دیا، اور مرتد جو لوگ ہوئے تھے پورے کے پورے پھر اسلام کی طرف بھی آ گئے. یہ سارے مسائل کو انہوں نے حل کر دیا. میرے بھائیو، اس کا ریزن کیا تھا؟ یہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کفر کی طرف لوٹے، اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا اصل ریزن یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں، آپ کی وفات کے قریب یہ لوگ ایمان لائے تھے، اور ایمان لانے کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ دن رہے نہیں، رکے نہیں، اور ان کی تربیت جیسی ہونی تھی ویسی تربیت ان کی ہوئی نہیں. ابھی نئے مسلمان تھے، یہ لوگ نئے اسلام کو قبول کرنے والے تھے. ان کے دلوں میں صحیح طریقے سے اسلام کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ داخل نہیں ہوا تھا. لہذا نئے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ مختلف قسم کے فتنوں کے شکار ہو گئے تھے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اس فتنے کے دور میں 3 شہر ایسے تھے جو 3 شہر مکمل طور پر محفوظ تھے، جہاں پر کوئی فتنہ ارتداد نہیں تھا. ایک مکہ، مدینہ اور طائف. یہ تینوں شہر جو ہے فتنہ ارتداد سے مکمل طور پر محفوظ تھا. کیوں محفوظ تھا؟ اس لیے محفوظ تھا کہ یہ تینوں شہر کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب تھے، نزدیک تھے، آپ کی نصیحتیں سنا کرتے تھے، آپ سے بالکل بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی قریب سے ان کی تربیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے انہوں نے اسلام کو سمجھا تھا، جانا تھا، اور اسلام کو پرکھا تھا انہوں نے. تو اسلام کی محبت اور اسلام کی روشنی ان کے دلوں کے اندر داخل ہو چکی تھی. اس لیے ان 3 شہروں کو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنہ ارتداد سے محفوظ رکھا تھا. میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو کیوں اٹھایا، یہ موضوع کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ضرور آ رہے ہوں گے. میرے بھائیو، میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کو لے کر اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ آج کے اس ماحول ملک ہندوستان کے اندر جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر آپ ایکٹیو ہیں اور سوشل میڈیا پر اگر آپ کی نظر، گہری نظر ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور قوم کے، ملک کے حالات حاضرہ کو اگر آپ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اگر آپ جانتے اور سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ میری موضوع، میرا خطبہ آپ کو سمجھ میں اچھی طرح سے آئے گا. اور اگر حالات کے اوپر اگر آپ کی نظر نہیں ہے تو یہ بات آپ کو اتنی گہرائیت کے ساتھ آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں یعنی ایک عجیب سی بات معلوم ہوگی. میرے بھائیوں، آج ملک ہندوستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت، جیسے کہ یہودیوں نے سازش کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ویسی باقاعدہ نفرت پھیلانے والی اسلام دشمن قومیں کچھ ایسی ہیں جو مستقل طور پر آج ہماری قوم کی لڑکیوں کو ارتداد کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان کے ایمان کا یہ سودا کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ایسے کچھ مذہبی نوجوانوں کو تیار کر کے ان کو یہ ذمہ داری اور ان کو باقاعدہ طور پر یہ ان کے اوپر یہ سارے اس طرح کی حرکتیں اور کام کرنے کی انہیں ذمہ داری دے رکھی گئی ہے کہ مسلم قوم کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور پیار و محبت کے ذریعے سے ان کے ایمان کا سودا کیا جائے، ان کی آخرت کا سودا کیا جائے، ان کی عزت و آبرو کا سودا کیا جائے. آئے دن اس طرح کے واقعات اور حادثات رونما ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے. آخر اس کی اسباب کیا ہے؟ آخر یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلا ریزن یہ ہے، یہ واقعات جو ہو رہے ہیں ارتداد کی طرف جانے کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے دین سے دوری. جو لوگ اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر کے ضلالت کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، دین اسلام کی محبت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر ان کی دلوں میں اسلام کی محبت داخل ہوتی، اسلام کو سمجھے ہوتے، جانے ہوتے، تو واللہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی آخرت کو اتنی آسانی سے برباد نہیں کرے گا. اور ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج ہم شہر کے اندر
جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں سٹی کے اندر، شہر کے اندر، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں جو گاؤں میں، دیہات میں، ولیج میں رہتے ہیں۔ گاؤں، ولیج جہاں پر علم کی بڑی کمی ہے، جہاں پر علماء نہیں ہیں، یہاں تک کہ کتنی مسجدیں آپ کو ملیں گی نماز پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کوئی عالم تک نہیں ملتا ہے، اور ان کا ماحول ہندوانہ ماحول، کرسچن کا ماحول اور مختلف قسم کے دوسرے افراد کا ماحول، جن کے ماحول اور افراد سے بڑے متاثر ہیں وہ لوگ میرے بھائیوں۔ شہر کے اندر، سٹی کے اندر علماء کی قیادت ہے، علماء کی سرپرستی ہے، مختلف جگہوں پر دینی پروگرامز ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر تربیتی کیمپیں لگتی ہیں جہاں پر لوگوں کو دین کیا ہے یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن گاؤں دیہات کے اندر آپ جا کر کے جائزہ لو میرے بھائیوں، دور دراز کے علاقوں میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی لوگ ہیں جو کرسچن بن گئے صرف تھوڑا سا فائدے کے لیے، دنیاوی مجبوری اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کرسچنیٹی کو انہوں نے اپنا لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قادیانی بن گئے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، پوری کی پوری بستی قادیانی بن گئی۔ کیوں؟ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اور دوسرے دھرموں کو، اسلام کو چھوڑ کر کے اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا ریزن ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ آج مخلوط تعلیم جہاں پر کوئی ایجوکیشن کا ماحول ہے، جہاں پر یعنی کسی بھی طرح کی کوئی حجاب، کوئی پردہ، کوئی دوری اور کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا، یہاں پر آج اس طرح کے ماحول میں آسانی کے ساتھ سمجھیے اسلام کی بیٹیاں جو ہے وہ غیروں کے حوالے ہو جا رہی ہے۔ اور تیسرا ریزن اور تیسرا سبب یہ ہے عشق و محبت۔ عشق و محبت جو آج کوئی ایجوکیشن ہے جہاں پر یعنی کوئی لڑکا کسی غیر لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے، یا کوئی مسلم کسی غیر سے محبت کر بیٹھتی ہے، اور اس محبت کے چکر میں وہ اپنے ایمان کو کھوتی ہے، اپنے دین کو بدنام کرتی ہے، اپنے خاندان کو برباد کرتی ہے۔ اس طرح کا ماحول یہ تمام ریزنز کی وجہ سے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ارتداد اسکول اور کالجز کے ذریعے سے اور شہر کے علاوہ گاؤں دیہات میں علم کی کمی اور دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے ماحول اور اسباب پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم کو اور آپ کو اس معاملے میں بہت زیادہ دانش مندی کا یعنی ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے نوجوانوں کے اوپر نظر رکھو، اپنے نوجوان لڑکیوں کے اوپر نظر رکھو، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرو۔ صرف دنیا کی تعلیم دینا ان کے لیے کافی نہیں، بلکہ دین کی تعلیم انہیں دو، کتاب و سنت کی انہیں تعلیم دو، جنت اور جہنم کی حقیقت انہیں بتلاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو، بے حیائی اور عریانیت سے انہیں بچانے کی کوشش کرو۔ یقیناً ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن آج ہمارے قوم کے لڑکیوں کا ایمان چھن رہا ہے، کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے، کسی کو اس بات کا تصور اور شعور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو لہذا ہم اپنے اندر ان باتوں کے ذریعے سے اللہ نے جو ایمان کی نعمت سے ہم کو اور آپ کو مالا مال کیا ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اس کو غنیمت جان کر کے اس کی ہم قدر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہمارے اس زمانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ ہماری امت پر ایسا آنے والا ہوگا کہ صبح میں ایک آدمی مومن، شام میں کافر، شام میں مومن، صبح میں کافر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حالت اور ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائے اور دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں ہدایت سے محروم کر دے، اور دوسرے لوگوں کو جس سے اللہ محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر قائم کرے، دائم کرے۔ تو دوسری طرف یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر ہے کہ جہاں اسلام کے خلاف، اسلام سے روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے، تو دوسری طرف الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں دنیا کے اندر لوگ ہیں جو اسلام کو سمجھ رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی سچائی اور بڑی حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اسلام کی جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی قدر اور اس ہدایت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ارتداد کا فتنہ جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو پھیل رہا ہے، اس فتنے کے تعلق سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اسلامی
تعلیمات کی روشنی میں اب آپ کے سامنے میں ایک بات یہ بھی بیان کروں کہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو آج غیروں کے ساتھ اپنا ایمان کا سودا کر رہی ہیں، شکار ہو جا رہی ہیں، ان کے لیے حضرت سلیم رضی اللہ عنہا جو ان کے لیے ایک مثال ہے، ان کے لیے ان کی زندگی ان کے لیے مثال ہے۔ حضرت سلیم یہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ حضرت سلیم یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہے۔ حضرت انس جو بڑے مشہور صحابی رسول ہے، سلیم جن کے شوہر، پہلے شوہر جن کا نام تھا مالک، حضرت سلیم جب اسلام قبول کی تو ان کے شوہر مالک نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ حضرت سلیم اب مسلمان ہو گئی، کافر کے ساتھ کیسے رہے گی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع کر دیا ہے کہ ایک مومن کافر سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرت سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس کو لیا اور وہاں سے نکل گئی۔ اپنے چھوٹے سے معصوم سے ننھے سے بچے کو کہا کرتے تھے قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ چھوٹے بچے حضرت انس کو کہا کرتے تھے اے بچہ تم کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اس چھوٹے سے بچے کو کلمے کی تلقین کر رہے۔ حضرت سلیم اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے آ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب مکہ مدینے کے اندر حضرت ابو طلحہ جو بڑے سردار تھے مدینے کے لیکن اسلام قبول نہیں کیے تو وہ بھی کافر تھے، حضرت سلیم کے پاس جا کر کے اپنا شادی نکاح کرنے کا پیغام سناتی ہے۔ حضرت سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ آپ جیسے شخص کے رشتے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ تم کافر ہو، آپ کافر ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اسلام میں داخل ہو جاؤں تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے، نکاح کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تب تو میں نکاح کروں گا، نکاح ہی نہیں بلکہ تمہارا اسلام میں داخل ہونا یہی میرے لیے مہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس پر گواہ کس کو بناتے ہو؟ حضرت سلیم نے کہا کہ اس معاملے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابو طلحہ کو آتے ہوئے، آپ نے کہا کہ دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، مجھے ان کی پیشانی میں ان کا ایمان نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ایسا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ نے حضرت سلیم رضی اللہ عنہا سے اسلام میں داخل ہو کر کے ان سے نکاح کیا۔ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں اسلام پر فخر محسوس کریں، اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔ کبھی عشق و محبت کے چکر میں اپنے دین اور ایمان کو مت گواؤ، بلکہ یہ صحابیہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، ان کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھو اور ہر طرح کی اس طرح کے ارتداد سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، میرا وقت مکمل ہو گیا، میں آخر میں ایک دو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کا جس طرح سے آپ ہر جمعہ تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے دعا کی، صحت یابی کی درخواست کی ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وهم وأكبر